الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے کی ایک تاریخ یہ دن ہمیں یاد کراتا ہے کہ سن 60 ہجری 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کی وادی میں اپنے خون جگر سے پرچم اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کا دن مجھے اور آپ کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، بہادری اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی ایک مثال پیش کرتا ہے. آج کا دن مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ حسینیت نام اس کا ہے جس کو حق کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے،
اور جس کو باطل کہا ان کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا لیکن سر جھکایا نہیں۔ حسینیت اس کا نام ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے نواسے، اور اس سے پہلے حسین کسی کا نام نہیں تھا۔ جب ولادت ہوتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کو پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ کا نواسا ہوا، آئیے کان میں اذان کہیے، گھٹی دیجئے اور پھر نام بھی رکھیے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے نام حسین رکھا۔ 1 سال پہلے بڑا بھائی پیدا ہوا تھا، اس کا نام حسن رکھا تھا اور ان کا نام حسین رکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تک گویا یہ نام اللہ نے مخفی رکھا ہوا تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کا یہ نام نہیں ہوگا۔ حسین نام رکھا، پھر اپنے لعاب دہن کو اپنی انگلی کے ساتھ حسین کے منہ میں ڈالا۔ کوئی بچہ پیدا ہو، اس کا باپ اس کو گھٹی دیتا ہے، دادا گھٹی دیتا ہے، نانا گھٹی دیتا ہے، چچا گھٹی دیتا ہے، لیکن حسن و حسین وہ عظمتوں کے مینار ہے جنہیں گھٹی دینے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے منہ میں وہ لعاب گیا میرے آقا کا کہ جو لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگا تو ٹھیک ہو گئی، جو لعاب سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگا تو ٹھیک ہو گئی، وہ لعاب جو کڑوے کنویں میں گیا تو وہ کنواں میٹھا ہو گیا، وہ لعاب جو جابر کی ہاڈی میں گیا تو پھر سینکڑوں لوگوں کے لیے وہ کافی ہوگی۔ یہ لعاب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک منہ میں گیا، نام بھی رکھا، گھٹی بھی دی، اور پھر اذان کی باری آئی تو کائنات کے امام کی زبان اور نطق کے اندر سے جو کلمات سب سے پہلے حسین کی سماعتوں سے ٹکرائے وہ میرے آقا کی کلمات اذان کی تھی۔ دائیں کان میں اذان دی، بائیں اقامت کے ہی نام رکھا، دعا کی، اور پھر وہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اتنی عظمتوں والے ہو گئے کہ میرے آقا حضرت حسین سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میرے آقا فرماتے تھے فاطمہ میرے حسن اور حسین کو رلایا نہ کرو، یہ روتے ہیں، میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ سیدنا حسن اور حسین کتنی عظمتوں کے مالک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ آقا کی خدمت میں آیا، آقا نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، بغل میں کچھ ہے، میں دیکھنے لگا آقا سونگ رہے ہیں، میں نے دیکھا ایک جانب حضرت حسن ہے، دوسری جانب حضرت حسین ہے رضی اللہ عنہ، اور آپ انہیں سونگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون؟ فرمایا ہما ریحانتا یا من الجنہ، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہ خوشبو آئے۔ نانا جس کی تخلیق جنت کی مٹی سے ہوئی، ماں جو جنت کی وارثہ ہے، تو پھر بیٹوں سے جنت کی خوشبو کیوں نہ آئے؟ ماں تو جنت کی مالکہ، پھر بیٹوں سے بھی جنت کی خوشبو آئے گی۔ فرمایا یہ میرے جنت کے 2 پھول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے وہ پیار کیا، امت کو درس دے دیا، اپنے چھوٹے بچوں سے پیار کیا کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں آیا، میں نے آپ کو ان سے بڑا پیار کرتے ہوئے دیکھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بھی تو اتنے بچے ہیں، میں نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا آپ اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا یرحم اللہ من لم یرحم
اور ایک روایت میں ہے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ بچے اس قابل ہیں، ان سے پیار کرو، ان سے رحم کرو، رحم کا معاملہ کرو۔ یہ میرے آقا کے نواسے سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، گھر سے نکلے، گر رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کر اٹھے یہ، اور انہیں اٹھا کر لے کر آگے آ کر کے اپنی گود میں رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، حضرت حسین آپ کے قدموں پہ آ جاتے، آپ سجدے سے نہیں اٹھتے تھے، اگر اٹھا میرا حسین زمین کا نہ گر جائے، لمبا سجدہ کر دیتے تھے کہ حسین ہٹے، اس کے بعد میں سجدے سے اٹھوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ ایک مرتبہ اپنے زانو اور اپنے ہاتھوں پر اس طرح چل رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک پیٹھ پر، آپ کے کندھوں پہ سوار ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھا، دیکھ کر حیران ہوئے، عرض کرتے ہیں نعم المرکب، سواری کتنی پیاری ہے، سواری کتنی عمدہ ہے، سواری کتنی خوبصورت ہے، سواری کیسی حسن و جمال کا محور مرکز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر یہ بھی تو کہہ دو نعم الراکب، جہاں سواری بہترین ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو کتنا پیارا ہے، سوار بھی تو کتنا عظمتوں والا ہے، سوار بھی تو کتنا حسن و جمال کا پیکر ہے۔ یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے ملک کا، دنیا کا بیان کرنے والا صرف حضرت حسین کی زندگی کے یہ لمحات تو بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا کا جب وصال ہوا، حضرت حسین کی زندگی 7 سال کی عمر تھی، 7 سال یا 6 سال کی عمر کے تھے، آقا کا وصال ہو گیا۔ اب یہ باتیں تو ہوتی ہے، یہ میرا اور آپ کا ٹی وی بھی بتاتا ہے، یہ میرے اور آپ کے سوشل میڈیا پر بھی آتا ہے، لیکن فوراً یہ یہاں سے چھلانگ لگاتا ہے اور کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ کربلا میں پہنچ جاتا ہے کہ حسین کربلا میں بھی شہید ہوئے۔ کیا حسین کی زندگی اتنی ہے؟ کیا یہی ان کی زندگی کے لمحات ہیں؟ 7 سال تو اس طرح اور پھر آگے چلے جاؤ، نہیں، درمیان میں 50 سالہ زندگی کا تذکرہ نہیں کرتا ہے یہ آدمی۔ کیوں نہیں تذکرہ کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اگر تذکرہ کرے گا یہ آئے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک ابو بکر کو اپنا امام مانا، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے تو ماننا پڑے گا۔ حسین نے جس کو امام مانا میں بھی اس کو امام مانوں، پھر اس کی دکان نہیں چلے گی، پھر اس کی بات نہیں چلے گی، پھر جھوٹا امت کے سامنے ہوگا کہ امت کے سامنے جو بکواس کرتا ہے کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں جنگ تھی، لڑائی تھی، نفرتیں تھی، نہیں، صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں تھی۔ حسین نے 2 سال ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھ کے ابو بکر کو اپنا امام مانا ہے۔ حسین نے 10 سال عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ کے عمر کو اپنا امام مانا ہے۔ حسین نے 15 سال عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے عثمان کو اپنا امام مانا ہے۔ حسین نے 6 سال علی اور حسن کے پیچھے نمازیں پڑھ کے اپنا امام مانا ہے، اور حسین نے 30 سال تک معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے معاویہ کو اپنا امیر مانا ہے، ماننا پڑے گا۔ 30 سال تک حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت رکھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا 30 سالہ دور جو ہے وہ ہے کہ جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر دی کہ آپ امیر ہوں گے، جب وہ امیر بنے حضرت حسن کے بعد تو ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا حسین بھی تھا۔ اگر یہ بات سامنے آئے گی تو لوگ کہیں گے تم تو امت کو کیا بتاتے تھے، آج کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بھائیوں، ان میں محبتیں تھی، پیار تھا۔ میں ایک جمعہ انشاءاللہ اسی پر لگاؤں گا کہ اہل بیت اور صحابہ میں کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، دشمنیاں نہیں تھی، محبتیں اور پیار تھی۔ اس پر ایک جمعہ میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ آج جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، حسینی وہ ہے جو حسین کو بھی مانے، حسین کی بھی مانے۔ میں حسینی ہوں، آپ حسینی ہیں، کیوں؟ آپ حضرت حسین کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور حسین نے جس
ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ کو اپنا بڑا مانا، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین کی بھی مانتے ہیں. اور جو کہ جی میں حسین کو تو مانتا ہوں، حسین نے جس ابو بکر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اپنا امام مانا میں اس کو نہیں مانتا، جس عمر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اپنا امام مانا نہیں مانتا، جس عثمان کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اپنا امام مانا نہیں مانتا، جس معاویہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اپنا امام مانا نہیں مانتا، پھر وہ حسینی نہیں ہے. کیوں؟ وہ حسین کی نہیں مان رہا. حسین نے جن کو حق مانا، اس کا مطلب یہ ہوا حضرت حسین نے ابو بکر کو حق مانا، عمر کو حق مانا، عثمان کو حق مانا، علی کو حق مانا، معاویہ کو حق مانا، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی. لیکن جب بات آئی یزید کی، حسین نے یزید کو باطل مانا، جان تو دے دی، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین کی بھی مانتے ہیں. ہم جن کو حسین نے مانا انہیں مانتے ہیں، جس کو حسین نے نہیں مانا ہم اسے نہیں مانتے. ہم یزید کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے میں نہیں مانتا یزید کو کہ میرے حسین نے نہیں مانا. جب میرے حسین نے نہیں مانا، حسین مقابلے میں کھڑا ہوا. اگر حسین بہادر تھا، میں کہتا ہوں حسین جرأت اور بہادری کا نام تھا. اگر وہ ابو بکر عمر عثمان کو بھی باطل سمجھتا، کبھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کرتا. ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی مانے وہ انہیں حق مانتا تھا. اور جس یزید کو نہیں مانا، نہیں بیعت کی اس کے ہاتھ پہ، دیکھا اعلان کیا، حضرت حسین وہاں سے چلے گئے مکہ مکرمہ، مدینہ. کوفہ والوں نے خط لکھے، آ جاؤ ہم آپ کو اپنا امیر مانیں گے، ہم مقابلہ کریں گے یزید کا. 12,000 خطوط حضرت حسین کو کوفہ سے آتے ہیں. حضرت حسین پہلے مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہیں. مسلم ابن عقیل جاتے ہیں، استقبال ہوتا ہے. میں مختصراً واقعہ عرض کرتا ہوں. جاتے استقبال ہوتا ہے. 18,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر دی. مختار ثقفی اس وقت گورنر تھا. یزید نے اس کو بدل دیا، ابن زیاد کو مقرر کر دیا. وہ 18,000 جنہوں نے بیعت کی تھی فوراً پھر گئے، ہٹ گئے. مسلم ابن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا. مسلم ابن عقیل نے خط لکھا تھا، حسین آ جاؤ، 18,000 آدمیوں نے بیعت کی ہوئی ہے. حضرت حسین نکلتے ہیں وہاں سے. لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے، لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے. کیوں؟ وہاں تو حسین کا گھر بھی تھا. حسین تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے، بیوی کو بھی لے گئے، بہن کو بھی لے گئے، عورتوں کو بھی لے گئے. جو لڑنے کے لیے جاتا ہے عورتوں کو نہیں لے کر جایا کرتا. وہاں سے نکلے. لیکن ادھر ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو بلاخر شہید کروا دیا. شہید ہو گئے اور سب نے اپنی وفائیں بدل دی، وفاداریاں بدل دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں پہنچتے ہیں، راستہ روک دیا جاتا ہے، آگے نہیں آ سکتے ہو. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کربلا کا میدان ہے. کہا جبھی تو میرے نانا نے کہا تھا یہ کربلا ہے، یہاں مصیبتیں، آزمائشیں، امتحانات ہی امتحانات ہیں. اب وہاں روکا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا. اور جب روکا گیا، حضرت حسین نے کہا میری بات سنا. انہیں کوفہ والوں کو نام لے لے کر کہا اور تمہارے یہ خطوط میرے پاس ہے، تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا تھا، آج کدھر ہو، کیا کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح. نہیں کسی نے جواب دیا. بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فرمانے لگے پھر سنو کوفہ والوں، میری بات سنو. انتظامیہ کو بھی کہا میری بات سنو. جی کیا ہے؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو مانو. 3 شرطیں. یہ حضرت حسین کی وسعت ظرفی ہے، یہ حضرت حسین کا کمال ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ سیاست بچے ریاست نہ بچے. حسین وہ تھا جس نے ریاست کو بچایا ہے، سیاست کو نہیں بچایا. آج فوراً کہتے ہیں مذاکرات کا راستہ بند ہے. حسین وہ تھا اس جگہ بھی آ کر مذاکرات کا راستہ کھولے چھوڑا. حسینیت نام ہی اس کا ہے. حضرت حسین نے فرمایا میری 3 شرطوں میں سے ایک مان لو. کہا کیا؟
تم نے مجھے مدینہ سے بلایا، میرے نانا کے شہر سے بلایا، میرے نانا سے مجھے دور کیا، مجھے واپس مدینہ جانے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے، مجھے یزید سے مذاکرات کرنے دو، ملاقات کرنے دو، میں براہ راست اس سے ملاقات کر کے مذاکرات کرتا ہوں۔ کہا نہیں، اس سے بھی آپ نہیں کر سکتے، مذاکرات نہیں کرنے دیں، راستہ بند۔ کہا تیسری یہ ہے، مجھے سرحد پہ جانے دو، میں نہیں چاہتا تمہارے ہاتھ سے میرے خون سے رنگین ہو، مجھے سرحد پہ جانے دو تاکہ کفر سے لڑ کر کے میں جامع شہادت پہنچ جاؤں۔ یہ بھی نہیں مانا، 3 شرطیں دی، نہیں مانی، کہا نہیں آپ سے لڑائی ہوگی، بس ہو رہی، کہا لڑائی ہوگی اور نہیں۔ اب حضرت حسین میں نے عرض کیا لڑنے نہیں گئے تھے، وہ تو جو لڑنے جاتا ہے بچوں کو نہیں لے کر جاتا سا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن پانی بند رہا، دریائے فرات کے کنارہ ہے لیکن پانی نہیں استعمال کرنے دیتے، گھیرے میں لے لیا، کھانا بند، پانی بند، اس سے پرواہ نہیں تھی۔ کیوں؟ فرمایا میں نے تو یہ پیاسا اور بھوکا رہنا تو عثمان کی یونیورسٹی سے سیکھا ہے۔ حضرت علی نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کے گھر پر پہرے دار مقرر کیا تھا، کہا وہاں سے کیا سیکھا ہے؟ جس نے 40 دن بھوکے پیاسے رہ کر قرآن کی تلاوت اور نماز کو نہیں چھوڑا، ہم بھی نماز اور قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے۔ پانی بند، کھانا بند۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ آور ہونے لگے، شمر آگے بڑھا، آپ سے لڑائی، کل مقابلہ ہے، آج آگے۔ فرمایا آج رات تو رہنے دو، کل ہمارا مقابلہ ہوگا، آج رات ہمیں رہنے دو، ہم عبادت کریں۔ 9 محرم گزرا، 10ویں کی شب ہے، 10ویں محرم رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں، اسلامی رات تاریخ میں۔ جب 10ویں رات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام کنبے کو بھی بٹھایا، آپ کی بہن حضرت زینب بھی بیٹھی، بیٹی بھی بیٹھی، بیٹے بھی بیٹھے، بھتیجے بھی بیٹھے، سارے کے سارے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج ہماری آخری رات ہے، کل میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن آج رات عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرو، اور ساتھ جو بات فرمائی اپنی خواتین اور بچوں کو فرما دیا، میں نے اپنے نانا سے اپنے کانوں سے سنا ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ یہ حسین کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے سنا، میرے نانا نے کہا لیس منا، وہ میں محمد کی امت میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو پیٹے روئے اپنے چہروں پر ہاتھ مارے زور زور سے، وہ شق الجیوب، اپنے گریبانوں کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کا بین کرے اور روئے، وہ میں محمد میں سے نہیں ہے۔ حضرت حسین نے تو آخری دن یہ وصیت کر دی کہ میرے پیچھے ماتم نہیں کرنا، میرے پیچھے پیٹنا نہیں، رونا نہیں، چلانا نہیں، گریبان کو پھاڑنا نہیں، اپنے رخساروں پہ نہیں مارنا۔ ضرب الخدود حدیث عرض کر رہا ہوں، حضرت حسین نے یہ اپنی سب کو وصیت کی، شروع ہوئی، مقابلہ ہوا، اور لمبا واقعہ ہے کہ علی اصغر شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، اور بھی شہید ہوئے، لیکن جب حضرت حسین کی باری آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطاب کیا، ایک بیان کیا، خطبہ کیا دیا؟ خطبہ یہ دیا، خطبہ دے کر فرمانے لگے تمہیں معلوم ہے اس وقت اس دھرتی پہ سب سے افضل میں محمد کا نواسا ہوں، میں حسین ہوں، اور سن لو آج جب مجھے تم شہید کرو گے تو رب کا غضب اس کے بعد اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا مجھے شہید کرنے پا ہوگا۔ اور فرمایا کہ کوفہ والوں مجھے بلایا تھا اور بلا کر تم نے کہا تھا کہ آؤ، آج پہ وفائی کی، آج وفاداریاں بدل دی ہے، تو پھر سنو، تم نے مجھے میرے نانا کے شہر سے دور کیا،
خدا تمہیں بھی مکہ اور مدینہ سے دور کرے، وہاں نہ لے کر جائے۔ میں وہاں نمازیں پڑھتا، روزانہ قرآن پڑھتا تھا، تم نے مجھے قرآن سے محروم کیا، اللہ تمہارے سینہ کو قرآن سے محروم کر دے، اور تم نے جو ہے مجھ سے نماز کو چھڑا دیا، خدا تمہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز سے محروم کر دے۔ حضرت حسین نے بد دعائیں دی، اور حضرت حسین تو وہ ہے، ظہر کا وقت ہوا، نماز کا وقت تھا، کہا نماز کے لیے اجازت ملے، نہیں ملی، اتنے ظالم تھے، اجازت نہیں دی، تو حضرت حسین نے صلاۃ خوف کی طرح پڑھی۔ صلاۃ خوف کیا ہے؟ آپ سواری پر سوار یا پیدل ہیں، آپ نماز کی نیت کرو، چلتے چلتے پڑھ لو، اور قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں۔ آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو پڑھا، اور بلاخر حضرت حسین پہ حملہ ہوا اور شہید کر دیا، اور ظالموں نے حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا، سر کو تن سے جدا۔ وہ چہرہ جس پہ میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے، وہ رخسار جن پہ میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن ابن زیاد نے وہ سر کاٹ کر جب یزید کے پاس بھیجا، یزید نے بھی اپنی چھری سے اس پر پھیرنے لگا، تو ایک نے دیکھ کر کہا کہ میرے نبی نے اس پہ بوسے دیے ہیں، ایسا نہ کرو۔ یہ حضرت حسین ہے۔ ایک بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، حسین نے یزید کو باطل سمجھا، جان دے دی، سر کٹوا دیا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ ہم لوگ کہیں حسین نے کیا کر دیا؟ نہیں، حسین اپنے خاندان کو کٹوا کر بھی زندہ جاوید ہے، کامیاب ہے، اور یزید حسین کو شہید کر کے بھی ناکام ہے، ناکام اور مردہ باد ہے۔ حسین تو قیامت تک زندہ باد ہے۔ حسین نے حق کے لیے سب کچھ کر دیا، اپنی جان کو بھی کٹوا دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسینیت نام اس کا ہے، حضرت حسین وہ شہید ہے، ایسی شہادت کسی نے نہیں پائی۔ ذرا توجہ چاہوں گا، شہید دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے مجاہد شہید، میدان جہاد میں لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرے۔ میرے آقا کے چچا حضرت حمزہ میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، وہ مجاہد شہید تھے۔ دوسرا ہے مظلوم شہید، گھر میں شہید کر دیا، بے یار و مددگار شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کو قرآن پڑھتے شہید کیا، حضرت عمر کو نماز پڑھتے شہید کیا، حضرت علی کو مسجد میں آتے نماز کے لیے شہید کیا۔ یہ مظلوم شہید ہے۔ حسین تیری عظمت، تیری شہادت پہ قربان جاؤ، تو مظلوم شہید بھی ہے، مجاہد شہید بھی ہے۔ باقی سارے یا مظلوم شہید ہیں یا مجاہد شہید ہیں۔ حسین نے دونوں کو جمع کر دیا، مجاہد شہید بھی ہے، مظلوم شہید بھی ہے۔ حسین میدان میں لڑا، حمزہ شہید ہوئے، حسین اس کی طرح شہید ہوا، حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، حسین کا بھی سر کٹ گیا۔ حمزہ کی بہن اس کی میت پہ سب سے پہلے آئی، حسین کی بہن بھی سب سے پہلے آئی۔ لیکن آج آپ سنتے ہیں ذاکر کیا کہتا ہے؟ زینب سر کھول کر خیمے سے باہر آ گئی، رلاتا ہے لوگوں کو، بکواس کرتا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے، جو زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، فاطمہ کہتی ہے میرے کفن پہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں جیسے دنیا میں میرے چہرے پہ غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، کفن پہ بھی نہ پڑے۔ فاطمہ وہ ہے کہ ایک صحابی گزر رہا ہے، فاطمہ نے کانوں میں انگلیاں دے دی، آنکھیں بند کر دی، سانس روک دیا۔ علی نے فرمایا چلی گئی، کہا چلے گئے، عرض کی علی خدا کی قسم میں نے اس کے قدموں کی آگ اپنے کانوں تک نہیں آنے دی، اور اپنے سانس کو اس کے کانوں تک نہیں جانے دیا۔ جو ایسی ماں ہو، اس کی گود میں پلنے والی، اس کا دودھ پینے والی، بغیر پردے کے خیمے سے باہر آئے گی نہیں آ سکتی ہے۔ جھوٹ بکتا ہے جو یہ کہتا ہے، وہ توہین کرتا ہے اہل بیت کی۔ اہل بیت تو حیا کے پیکر تھے، اہل بیت حیا کے پیکر تھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین تو وہ ہے جس کی شہادت میں عمر کی شہادت نظر آتی ہے۔ عمر نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، ظہر کی نماز، فجر کی نماز میں شہید ہوئے، اور جس نماز کی ابتدا عمر نے کی اس کی انتہا حسین پہ ہوتی ہے۔
حسین کی نماز پڑھتے شہید ہوا، عثمان کی شہادت حسین کی شہادت ملتی ہے، عثمان قرآن پڑھتے شہید ہوئے، حسین بھی قرآن پڑھتے شہید ہوا۔ اور کیسے نہ قرآن پڑھنا؟ پوچھا گیا حسین تو اس حال میں بھی قرآن پڑھتا ہے؟ ہاں، کیوں نہ پڑھو؟ جس کے نانا نے طائف میں پتھر کھا کر قرآن کی تلاوت جاری رکھی، قرآن کو نہیں چھوڑا، جس کی ماں چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھتی رہی، تلاوت کو نہیں چھوڑا، جس کے بھائی نے تخت کے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا، آج میں تیروں کی بچھاڑ میں کیسے چھوڑ سکتا؟ وہ حسین۔ اور اسی میں علی کی شہادت بھی نظر آتی ہے، علی بھی نماز کر پڑھنے کے لیے گیا، کوفیوں نے شہید کیا، حسین کو بھی کوفیوں نے شہید کیا، نماز کے لیے شہید کیا۔ تو یہ وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی، بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، انتہائی توجہ سے یہ بات سننا۔ کہتے ہیں جی کربلا میں کتنے شہید ہو گئے؟ 12 شہید، حالانکہ زیادہ شہید ہوئے۔ کربلا میں 22 صحابہ شہید ہوئے، کربلا میں 23 میرے نبی کے خاندان کے اور افراد شہید ہوئے، اور 72 یہ شہید ہوئے۔ اس شہید ہوئے، چلو انہیں کو 72 کو لے لو، 72 میں سے صرف ایک حضرت حسین کا نام، حضرت علی اکبر، علی اصغر کا نام، باقی کہاں گے؟ پوچھو ذرا سوال کیا کرو۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ابو بکر بن علی بھی وہاں شہید ہوا ہے۔ ایک کا نام عمر تھا، عمر بن علی بھی وہاں شہید ہوا۔ ایک کا نام عثمان تھا، عثمان بن علی بھی شہید ہوا۔ علی کے 9 بیٹے وہاں پر شہید ہوئے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اور حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر بن حسن تھا، وہ شہید ہوا۔ حضرت حسین کا بیٹا ابو بکر بن حسین شہید ہوا۔ یہ جو نام رکھتے ہیں، یہ کوئی اپنے دشمن کا نام رکھتا ہے؟ دوست کے نام رکھے جاتے ہیں۔ ہم تو اپنی اولاد کے لیے صحابہ اہل بیت کے نام رکھتے ہیں، کیوں؟ ہمیں ان سے محبت ہے، ان سے محبت ہے، اس لیے رکھتے ہیں۔ آج تک کسی مسلمان نے اپنے بیٹے کا نام نریندر مودی نہیں رکھا ہو، اور اگر رکھے گا، مسلمان آ کر رکھے گا، اس کا شناختی کارڈ بنا دو کہ تو وطن کا غدار ہے، تو نے اس کے نام پر کیوں نام رکھا؟ آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام ٹرمپ نہیں رکھا ہوگا مسلمان، لیکن یہ کہ ادھر نہیں آتے، ادھر بھی کبھی پوچھ لیا کرو بھائی ابو بکر سے محبت تھی جبھی تو علی نے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر سے محبت تھی جبھی تو بیٹے کا نام عمر رکھا، عثمان سے محبت تھی جبھی تو بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ محبتیں ہیں۔ تو جہاں کربلا میں اور شہید ہوئے، وہاں ابو بکر بھی ایک تھا، وہاں عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ابو بکر عمر عثمان نہیں ہے، ان کے نام پر تو نام ہے۔ ظالموں، اتنی نفرت تو نہ کرو کہ نام بھی لینا بند کر دو، نام بھی لینا بند کر دو۔ نہ، یہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جس کو حق سمجھو ڈٹ جاؤ، جس کو باطل سمجھو اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہیں ڈال سکتی ہے، کیوں؟ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، حسین کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، قیامت تک حسین کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، ہر جگہ حسین کا نام زندہ رہے گا۔ قربانی دی ہے، حسینیت نام ہی قربانیوں کا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت